رؤف حسن صاحب کا واقعہ شاید سٹارٹ ہوتی سے کرتے ہیں، ان کو ایف آئی آر سے کیا پرابلم ہے؟ میرے حکومت کا یہ کہنا ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے، جو انہوں نے لکھ کے دیا ہم نے اس کی ایف آئی آر کاٹ دی۔ ٹو بی آنیسٹ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ کچھ لوگوں کو نامزد کرنا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ ایف آئی آر میں سے ناخوش ہیں۔ بنیادی طور پہ جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا گیا، اوور آل جو لیک آف کانفیڈنس ہے موجودہ حکومت کے اندر وہ شو کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ سی سی ٹی وی بھی تھا، وہاں پہ ان پہ اٹیک کیا گیا، اس سے ایک دن پہلے بھی ایک ٹی وی اسٹیشن کے باہر کچھ اسی طرح کے لوگ کھڑے ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت کافی دنوں سے مجھے پرسو کر رہے تھے۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ تو دونوں ویڈیوز کو دیکھ کر میرا خیال اب شک نہیں رہا کہ یہ نہیں تھا کہ گالی کیوں نکالی، یا کوئی ہم اکثر روڈ ریج کا ذکر کرتے ہیں، سڑک پہ کسی کو غصہ آ گیا یا آپ نے کسی کو سخت بات کہہ دی، اتنی گرمی تھی، وہ چادریں لپیٹے، جینز اور جاگرز پہنے، یہ لگ رہا ہے کہ ایک بڑا پلانڈ اٹیک تھا جو کیا گیا، کیونکہ ایک دن پہلے بھی اور ایک دن بعد بھی۔ جی وہ جو جینز والا آپ نے بھی دکھایا، وہ ٹو بی آنیسٹ تھوڑا سا اس گرم موسم میں جینز، بوٹ، اوپر چادر، آئی ڈونٹ نو وہ کوئی ان کے گرو تھے کون تھے، پر ان کا جو طرز لباس تھا وہ باقی سب سے ڈیفرنٹ تھا، اور غالباً حملہ بھی انہوں نے ہی کیا۔ یہ چادر والی سرکار کی بات میں کر رہا ہوں، تو پر وہ اتنی آرام سے ٹہلتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ G7 کا جو ایریا ہے یہ G6 کے بالکل ساتھ ہے، یہ بالکل اپارا کے بالکل ساتھ ہے، یہ سارا ایریا یہ ایک طرح سے ریڈ زون کے بالکل قریب ہے، یہاں پولیس کی بڑی پریزنس ہوتی ہے، وہ آئے اور غائب کہاں سے ہو گئی؟ تو یہ ایک بڑا کویسچن ہے جس کے اوپر آج بھی رؤف حسن صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر شام تک یا آج تک پولیس کوئی پیش رفت کرتی، بتاتی کہ جی ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیجز، سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان کی فوٹیجز سے کوئی چیزیں نکالی ہیں، لوگوں کو کیمرے کام نہیں کر رہے ہو خراب بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، تو اب یہ تو تفتیش آگے ہوگی تو پتہ چلے گا۔ تو اس طرح کے ان کے تحفظات ہیں، پر وہ بالکل اس میں سرٹن تھے کہ مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ لوگ میرا پیچھا کر رہے تھے اور مجھے جو ہے ٹارگٹ کیا گیا اس طرح۔ اگر آپ بادیو نظر میں دیکھیں جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ منیب، کچھ ہوگا اس کیس کا یا باقی کیسز کی طرح اس میں بھی کوئی جواب نہیں آئے گا؟ 24 گھنٹے میں پولیس بتا سکتی تھی کہ جی کچھ ہم نے سپاٹ کیے ہیں، کچھ سیف سٹی کیمرے نکالے ہیں، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کہ تفتیش جاری ہے۔ عموماً اس طرح کے بڑے ہائی پروفائل کیس میں بڑی اپڈیٹس آتی ہیں، کچھ سامنے نہیں آ رہا ابھی تک۔ بہت شکریہ قائد صاحب۔ دیکھیں سر، دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ جو رؤف حسن صاحب کے ساتھ ہوا، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جو جس کیفیت میں وہ تھے یقینی طور پر وہ جو کل ان کے ساتھ ہوا، پولیس سے جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے یا پولیس خود کہہ رہی ہے، لیکن انڈیپینڈنٹلی بحیثیت صحافی ہم سب کا یہی کام ہوتا ہے، تو اگر آپ ویریفائی کریں یا ان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس میں تو یہی لگتا ہے کہ جو انہوں نے لکھا اپنے درخواست کے اوپر اور اس کے اوپر ان کے سائن بھی موجود ہیں یا جو کچھ بھی موجود ہے، پولیس نے وہ ایف آئی آر کاٹ دی۔ اب جو بعد کی بات ہے اور وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، یہ بھی نارمل چیز ہے کہ اگر وہ اس ٹراما سے باہر نکل رہے ہیں اور انہیں کچھ چیزیں یاد آ رہی ہیں تو قانونی طور پر تو بڑا سادہ ہے کہ وہ یہ ان کا وہ بیان ہے جو کہ پولیس ایڈ کرتی جائے گی اور یہ ضمنیوں میں شامل ہوتا جائے گا انویسٹیگیشنز کے اندر۔ ہاں، عدالت کے اندر اس کا ذرا وزن تھوڑا سا کم اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر عدالتیں، کیونکہ 161 کا بیان ہوتا ہے تو عدالتیں اس کو ڈفرنٹ طریقے سے ایویلیویٹ کرتی ہیں، لیکن انویسٹیگیشن بڑی سادہ ہے۔ یا تو نا کہ بلائنڈ ہو، کچھ کو نظر نہ آ رہا ہو، نظر آ رہا ہے۔ اب ایک جگہ کے سی سی ٹی وی کیمرے خراب ہو سکتے ہیں یا سیف سٹی کے، یہ لوگ کہیں نہ کہیں سے تو آئے ہوں گے، کسی نہ کسی جگہ پر تو ایگزسٹ کرتے ہوں گے۔ انہوں نے کہیں اگر کوئی روپ دھارا یا جو کچھ بھی کیا، جس طرح سے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یہی چیز کل ہم سب کو نظر آئی کہ جینز اور جاگرز پہن کے تو کوئی خواجہ سرا ہماری بھی نظر سے نہیں گزرا، اور اس تپتی دوپہر میں یا اس گرمی میں جہاں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو اس طرح چادریں بھی لپیٹ کے کوئی نہیں چل رہا ہوتا۔ لیکن اس کی انویسٹیگیشن جتنی کسی کو کمپلیکس لگے گی اتنی آسان بھی ہے، کیونکہ پولیس کو بصد احترام، نو ڈس ریسپیکٹ ٹو اینی خواجہ سرا، لیکن پولیس کو جو نارملی آپریٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی جگہوں پر کون سے ہے۔ پولیس خواجہ سراؤں سے مدد حاصل کر سکتی ہے کہ بھئی یہ از دس ون آف یور اون، یا یہ لوگوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں، ان میں کون تھا کون نہیں تھا۔ یہ اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کرمنل انویسٹیگیشن جو اگر پولیس نے کرنی ہو۔ ہاں، جو سسٹم پر اعتبار نہ ہونا وہ آج کے حالات کے اندر نظر آتا ہے، لیکن بڑی نیچرل سی بات ہے، زیادہ تشویشناک، بڑا افسوسناک بات جو ہے نا قائد صاحب، وہ یہ ہے کہ واٹ ہیز اٹ آل کم ڈاؤن ٹو، ہم آ کدھر گئے ہیں اور یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ کوئی اتنی کوئی حوصلہ افزا صورتحال تو نہیں ہے
جس کے اندر ہم کہیں کہ جی ایز اف نتھنگ از ہیپنڈ یا کچھ نہیں ہو رہا. رؤف حسن صاحب از ان ہز اون رائٹ, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اٹ کوڈ ہیو گون ورس. ان کی گردن پہ وہی بلیڈ لگ جاتا تو بڑا فیٹل انجری ہو سکتی تھی, وہ واقعی قاتلانہ حملے کی شکل بھی پھر وہ اختیار کی جا سکتی تھی, اور وہ تو پھر ایک رف رائڈ ہے, کسی کو کہاں لگ جائے کیا نہ ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ پولیس کو اگر اگلے 48 گھنٹوں میں پولیس کسی کو سامنے نہیں لا پاتی تو پھر پولیس کی کیپیبلٹی کے اوپر, پولیس کی ایفیکٹیونیس کے اوپر, یا پولیس کی نیت کے اوپر, لیکن پولیس کی نیت پر بھی تو شک ہوگا نا کہ شاید بالکل اٹھے گا, نیت بالکل سوال اٹھیں گے سر, یہ بالکل قائد صاحب یہ سوال اٹھیں گے آگے جا کے. آپ اس پہ عامر زیاد صاحب اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں, ورنہ میں آ جاؤں ذرا جو آج تقریریں ہو رہی ہیں سینٹ میں. وی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دس کہ یہ جو سارا واقعہ, میں صرف یہی عرض کروں گا کہ ہمیں خوش فہمی یا خوش گمانی تھی کہ اسلام آباد پاکستان کا محفوظ ترین شہر ہے, اور اگر وہاں پر اس طرح کے واقعات وقتاً فوقتاً ہو رہے ہیں تو ریاست پاکستان کو سوچنا چاہیے, SIFC کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم FDI لے کر آئیں گے, بیرون ملک سے ہم سرمایہ کاری لے کر آئیں گے, کون آئے گا؟ آپ کے اس شہر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب پورے پاکستان میں شہرت ہے کہ جی بڑے محفوظ ہے. کراچی تو ہے نہیں کہ ہمارا کتے بھی کاٹ رہے ہیں اور اسٹریٹ کرمنل بھی آپ کی جان کے پیچھے لگا ہوا ہو. اگر اسلام آباد میں ہو رہے تو یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے, حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے کیا پیغام دیا ہے دنیا کو, کس نے یہ پیغام دیا ہے کہ وہاں پر, اور پھر یقیناً بالکل سب سے کہتے ہیں نا نیو لا آف پاکستانی پولیٹکس, بالکل ہے, قابل مذمت بات ہے, تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن یہ ہوا کیوں, سب سے بڑا سوال تو یہ ہے. اور اس کو مطلب ہے کہ لوگ اگر مطلب ہے یہ کہتے ہیں منصوبہ بندی کی گئی جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس سے آپ نے کیا پوری دنیا کو پیغام دیا؟ چلے PTI کو تو پیغام مل گیا, دنیا کو کیا پیغام دیا ہے آپ نے؟ یہ میرے نزدیک بہت بڑا کاشف صاحب سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. میرا خیال ہے بندے پکڑے جائیں گے, اگر پکڑے جائیں گے تو بہت سے سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے. اس میں کاشف صاحب ایک جیسے ماضی میں پکڑے جاتے رہے انشاءاللہ. ہمارے وزیر داخلہ ہیں, ان کا جو ٹی وی چینل ہے یہ بالکل اس کے سامنے ہوا ہے, لٹرلی اس کے دروازے کے سامنے, ان کا جو بیورو کا آفس ہے وزیر داخلہ صاحب کا. تو یہ پھر اگین اگر اس اتنا ایریا ہے جہاں پہ وزیر داخلہ صاحب کا اپنا ٹی وی چینل ہے, ان کا بیورو آفس ہے جہاں پہ خود میں کئی دفعہ خود بھی گیا ہوں, تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے جو عامر صاحب فرما رہے ہیں, بالکل وجہ فرما رہے ہیں.